السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر حسین حال شیخ حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع عظیم ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت۔ ترجمہ شفقت الرحمان۔ بتاریخ 18 جمادی ثانیہ 1438 17 مارچ 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی گزشتہ و پیوستہ لوگوں کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں میں افضل ترین ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اپناؤ اور ہمیشہ سچ بولو، اللہ تمہارے معاملات سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 70 تا 71۔ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی اللہ تعالی کی گزشتہ اور پیوستہ سب لوگوں کے لیے تاکیدی نصیحت ہے۔ دور حاضر میں جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بڑھ چکی ہیں، مصیبتیں متنوع ہو چکی ہیں، تو ایسے میں تمام پریشانیوں سے نکلنے کے یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری قسم کے دکھ، درد اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ مسلم اقوام، یہ فانی زندگی اذیتوں اور زحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ سورۃ البلد آیت 4۔ دنیاوی زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت و جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق آیت 2 تا 3۔ اسی طرح فرمایا، اور جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 4۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں، اور صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ان احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کی تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت عظیم ہے۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین تام حاصل ہوتا ہے کہ فلاح دارین کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ مدد کر دے تو وہی بامراد ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائگی اور ناتوانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اسی وقت عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ سورۃ الطلاق آیت 7۔ ذکر کے باعث فلاح، کامیابی، خلاصی اور نجات ملتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ الانفال آیت 45۔ یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور حقیقت میں یہی عقیدہ توحید کا جوہر ہے
کہ انسان ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے متواضع رہے، اسی سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی قوت و طاقت کی وصولی کو مسترد کر دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر کا امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم واقعہ سنو، اس میں واضح ترین دلیل ہے کہ عقیدہ توحید کی طاقت کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے اور سخت ترین پریشانیاں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں مندمل ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ متعدد مفسرین اور دیگر اہل علم نے بیان کیا اور اس کی سندوں کی صحت کم از کم حسن درجے کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس کا ذکر کا حکم دیا، پھر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا، دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آیا۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بھی بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ بھی لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق آیت 2 تا 3۔ صحابہ کرام نے قولی اور فعلی ہر دو اعتبار سے اپنی پاکیزہ زندگیوں کو ان نبوی نصیحتوں پر عمل پیرا کیا ہے۔ چنانچہ ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ ابو عبیدہ محصور ہو گئے، اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب لکھ بھیجا کہ انسان کو کوئی بھی تنگی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے، نیز ایک تنگی دوہری آسانی پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی ڈٹنے کی تلقین کرو، مورچوں میں ہمہ وقت تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت 200۔ صحابہ کرام کا نظریہ یہی تھا کہ حقیقی قوت اور طاقت وہی ہے جو عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ملے۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا اور توکل کا نتیجہ ہے، اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنے کا پھل ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی مصیبت ہوا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ مسلم اقوام مشکل کشائی اور پریشانیوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جس وقت نصرت الہی میں تاخیر ہوتی نظر آئے اور دعاؤں التجاؤں کے بعد مایوسی چھانے لگے، قبولیت کے اثرات عیاں نہ ہو تو پھر اپنے آپ پر نظر ثانی کرے اور سچی توبہ کرے، مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ بندہ اللہ کے سامنے اعتراف کرے کہ وہ نازل شدہ آزمائش کا حقدار ہے، نیز یہ بھی اعتراف کرے کہ وہ مستجاب الدعوات تو نہیں، البتہ رحمت الہی کا امیدوار ضرور ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے تو وہ اس وقت دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، مشکلات کے بادل چھٹنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے عاجزی کرنے والوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سلف صالحین نے اس اصول الہی کو ثابت کر دیا ہے۔ امت کو اس عظیم منہج پر چلنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ مسلمانوں ہر وقت اور ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو، حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے دہراؤ اور اپنی حالت سے اس ذکر کی تصدیق پیش کرو کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا
اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ بخاری۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ اس لیے سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اے مسلم اپنے عقیدہ توحید کی وجہ سے مکمل طور پر بھروسہ رکھو، مطمئن رہو، پریشان مت ہو، اور یہ یقین رکھو کہ ایک دن ضرور آفتیں اور مصیبتیں ختم ہوں گی۔ پوری امت کو یہ نظریہ اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کائنات میں موجود ہر چیز حکم الہی کے تابع ہے۔ اس جہاں میں کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ہو، اسے اپنی طاقت پر کتنا ہی گھمنڈ ہو، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قوت، حکم، قضا، قدر کے تابع ہے۔ چنانچہ تمام طاقتور اللہ تعالیٰ کے زیر تسلط ہیچ اور کمزور ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھو، بھلائی کے کام کرو، دکھ ہو یا سکھ مختلف قسم کے اذکار الہی خوشی غمی ہر حالت میں کرتے رہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ تنگی ترشی میں اس کی دعائیں قبول کرے تو وہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کیا کرے۔ پوری امت کو اس ذکر کی اشد ضرورت ہے۔ امت اس وقت انواع و اقسام کے دکھ اور درد برداشت کر رہی ہے۔ پوری امت کو چاہیے کہ اس عظیم ذکر کو پہچانے اور سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان لائیں۔ اس لیے مسلمانوں ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھو، اس سے بھاری بھرکم تکلیفوں اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے بندے کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یا اللہ ہمارے لیے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا اور تمام تنگیوں سے خلاصی نصیب فرما۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد توحید پرست، حدود الہی کا محافظ، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گامزن سچے اور مخلص مومن کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی معیت کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اور اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ النحل آیت 128۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت ہو تو اس کے ساتھ ناقابل شکست قوت ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ بیدار رہنے والا محافظ اور کبھی راہ سے نہ بھٹکنے والا رہنما۔ یہ قول قتادہ رحمہ اللہ کا سے منقول ہے۔ چنانچہ مدد و نصرت اللہ تعالیٰ کی معیت کا تقاضا ہے، حفاظت و اعانت اللہ تعالیٰ کی معیت کا لازم ہے، سنگین آفتوں، صعوبتوں اور مصیبتوں سے بچاؤ بھی معیت الہی کا ثمرہ ہے۔ امت اسلامیہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، حقوق اللہ کا خیال رکھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں اپنے سامنے پائے گا۔ جو شخص فراخی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں اسے یاد رکھتا ہے اور اسے تنگی ترشی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اپنی خوشحالی کے دنوں میں تقوی الہی اپنائے اور اسی کی بندگی کرے تو اللہ تعالیٰ سخت حالات میں اس کے ساتھ نرمی اور کرم والا معاملہ فرماتا ہے۔ مسلمانوں، امت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث قدسی سنو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب کے لیے کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، چنانچہ جب محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ پھر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے یقیناً ضرور دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں لازمی اسے پناہ دوں گا۔ بخاری۔ امت اسلامیہ،
ہمیں اس عمل کی کتنی ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف مکاری اور عیاری میں ہم تن مصروف ہیں اور ہمارے خطوں اور ملکوں کے بارے میں منفی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں دل و جان ظاہری و باطنی طور پر صداقت اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلیل القدر عمل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا۔ یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین آل نبی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ قیامت تک ان اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ مسلمانوں کے لیے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے لیے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے لیے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ یا اللہ تمام تنگیوں سے نکلنے کی راہ بنا دے۔ یا اللہ تمام بلاؤں سے عافیت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں سے نکال باہر فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں سے نکال باہر فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے تمام معاملات آسان فرما۔ یا اللہ کمزور مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ نادار مسلمانوں کو مالدار فرما۔ یا اللہ مسلمان بیماروں کو شفایاب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج شدگان پر رحم فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنی پکڑ نازل فرما، بے شک وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنی پکڑ نازل فرما، بے شک وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی مکاری یا عیاری کرے تو یا اللہ تو بھی ان کے خلاف تدبیر فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرے یا اللہ تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرے یا اللہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کریں یا اللہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ اس کی عیاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ اور رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے نائبوں کو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں اقدامات کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں ایسے اقدامات کی توفیق عطا فرما جن میں کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ مسلمان مرد و خواتین کو بخش دے۔ یا اللہ زندہ اور فوت شدگان کو تمام کو بخش دے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا غنی یا حمید، یا اللہ یا غنی یا حمید۔ یا اللہ ہمیں اور مسلم خطوں میں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک میں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک میں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور مسلم ممالک میں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور مسلم ممالک میں بارش عطا فرما۔ یا حی یا قیوم یا غنی یا حمید۔ اللہ کے بندو اللہ کا ڈھیروں ذکر کرو اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرو۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل المسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية. اللهم أخرجهم من الشدائد والخطوب. اللهم أخرجهم من الشدائد والخطوب. اللهم يسر أمورهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اغن فقيرهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم ارحم موتانا وموتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به يا حي يا قيوم. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وفيه نصرة قضايا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد، اللهم أغثنا وأغث المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين، اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين، اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين يا حي يا قيوم يا غني يا حميد. عباد الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.